شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ عرب کی سرزمین جو اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے جانی جاتی ہے، یہاں کی ریگستانیوں میں، یہاں کی گلیوں کوچوں میں آج بھی اسی وراثت کی خوشبو موجود ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس سرزمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے اس دنیا سے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی فخر سے سنائی جاتی ہیں۔ لیکن عرب اور مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر نام جس بہادر کا آئے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کے دروازے کو اپنے بازو سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد، جو کہ ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا، اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، جس نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر بن عبد کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے کے بعد بھی کسی میں اس کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ تب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے نہ صرف عمر سے مقابلہ کیا بلکہ صرف ایک ہی وار میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، جن میں سے بدر، خندق، خیبر وہ اہم جنگیں تھیں جس میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکروں میں تباہی مچا کر رکھ دی تھی اور مسلمانوں کو یک طرفہ جیت دلوائی۔ حضرت علی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا۔ اسلام کے وہ لیڈر جن کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں جن کی شادی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ امام علی ہی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی اور نفس رسول کا خطاب دیا، اور غدیر میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ امام علی میدان جنگ میں جس قدر بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند رہے ہیں۔ لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت علی کو قتل کرنے والا ملعون کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھی ہی تھا، اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی۔ پھر جنگ صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خوارجیوں کے ساتھ جا کر ملا اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی، اور وہ اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا تھا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات کتام نامی عورت سے ہوئی، جس کا باپ ازبخ تمیمی تھا، جو ایک خوارج تھا اور جنگ نہروان میں امام علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ لہذا کتام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی، اور کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب کتام کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ کتام ایک حسین و جمیل عرب کی خوبصورت خاتون تھی۔ ابن ملجم نے کتام سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو کتام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی 3000 درہم اور غلام اور کنیز مجھے دینے ہوں گے۔ ابن ملجم بولا کہ میں راضی ہوں۔ کتام نے کہا کہ ایک اور بھی شرط ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن طالب کو قتل کر دو۔
ابن ملجم نے حیرانگی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو بہادر شاہ سوار اور ماہر سپاہی ہے۔ کتام بولی کہ میں مال نہیں چاہتی، لیکن علی کو تمہیں ضرور قتل کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ کتام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردان اور شبیب تھا انہیں ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور رمضان المبارک میں ایک صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے کے اندر زہر سے بجھی ہوئی تلوار کو لپیٹ کر چھپا رکھا تھا تاکہ موقع ملتے ہی امام علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مردار وہی شخص ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، لہٰذا احادیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا۔ ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی علیہ السلام کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقمے سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بس اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر ان تک آن پہنچا ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ 19 رمضان کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے 2 جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور روٹی اور نمک سے ہی افطار فرمایا۔ افطار کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام علیہ السلام ساری رات بیدار رہتے تھے، رکوع اور سجود کرتے اور دعائیں مانگتے رہتے۔ اسی رات تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر بھی تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کے میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بدخوں اور مرغابیوں نے امام علیہ السلام کے راستے کو روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانے لگیں۔ لوگوں نے انہیں حضرت علی سے دور کرنا چاہا تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم بھی مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے جگایا اور فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھو اور نماز ادا کرو۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے ہی سر اٹھایا تھا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر آپ پر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک گاری ضرب ماری جو آپ علیہ السلام کی پیشانی پر لگی، اور حضرت علی نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مسجد کی زمین پر گر پڑے اور لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنا شروع کر دیا اور مسجد میں صدائیں بلند ہوئیں۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنے لگے۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کی دھاریں پھوٹے تو زمین لرز اٹھی، سمندر میں طوفان آ گیا، آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا، مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے، کالی آندھی چلنے لگی، ہر سمت تاریکی سی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو کہ بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو ابن ملجم کو دیکھا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، شمشیر اس کے گردن پر تھی۔ آپ نے کمزور آواز سے کہا، کیا میں نے تم پر مہربانی نہیں کی تھی؟ اے مرد، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک بہت گھناؤنا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا؟ مجھے تم نے یہ بدلہ دیا؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کرتا تھا؟ کیا میں تمہیں دوسروں پر ترجیح نہیں دیتا تھا؟ کیا میں تمہارے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام علیہ السلام کو گھر لایا گیا۔
حضرت حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش کی اور ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی اور شفقت اور رحم دلی کے ساتھ سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص لو اور اسے ایک ہی ضرب سے قتل کر دو اور اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء کو مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نماز میں مشغول رہے اور وصیتیں کرتے رہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح قدس اس دنیا سے پرواز کر گئی اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو تلوار کے ایک ضرب سے قتل کر دیا اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی جیسے شیر سے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کرا دیا۔ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت سے محبت رکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔